الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین حضرات، ابھی مجھے آپ کے سامنے جو گفتگو کرنا ہے وہ گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ دعا دراصل اسی شخص سے مانگی جاتی ہے جس شخص پر انسان کو یہ بھروسہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ساری طاقت ہے، پوری قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب دعا مانگو تو مہذب طریقے سے مانگو، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے۔ یہ کوئی تہذیب نہیں ہے کہ جھٹ منہ کھولتے ہی اپنا مطلب حل پیش کر دیا اور مانگنا شروع کر دیا۔ نہیں، سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس ہستی سے ہم دعا مانگ رہے ہیں اس ہستی کی پہلے تعریف کی جائے، اس کے گن گائے جائیں، اس کی صفات کا بیان کیا جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ دعا مانگیں تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجیں، اور پھر اس کے بعد جو چاہیں اللہ سے مانگیں۔ اور سب سے بہترین دعا جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا میں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں، اور جس انسان نے یہ دعا مانگ لی اس نے اللہ تعالیٰ سے سب کچھ مانگ لیا۔ بس ایک دعا، اور وہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اے میرے رب، مجھے دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما، اور سب سے بڑی بھلائی کہ جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگیں تو پوری یقین اور اطمینان کے ساتھ مانگیں کہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہم کو ضرور ملے گا۔ پورا یقین ہونا چاہیے، وشواس ہونا چاہیے، پورا بھروسہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے دل میں ذرا بھی یہ بات ہے کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی تو یقیناً دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا جب مانگو تو پورے اخلاص کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ مانگو کہ میں جو مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے وہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور عطا کر دے گا۔ اور ایک بات ذہن نشین رہے کہ مسلمان کی دعا کبھی رد نہیں جاتی ہے، مسلمان کی دعا کبھی رد نہیں جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا 3 شکلوں میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، یا تو بندہ جو مانگ رہا ہو وہی اسے مل جاتا ہے، اور نمبر 2، یا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے کوئی اور نعمت بدل، بہترین نعمت بدل دے دیتا ہے، یا کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے، یا وہ دعا اس کے لیے آخرت کے لیے جمع کر لی جاتی ہے اور آخرت میں اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جس شخص کو آخرت میں دعاؤں کا اجر ملے گا تو وہ کہے گا کہ کاش دنیا پر میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب دعا مانگو تو بالکل یکسوئی کے ساتھ مانگو، سجدے میں جاؤ اور اپنے رب سے دعائیں مانگو۔ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے جب تم سے میرے بارے میں سوال کریں، پوچھیں تو ان سے کہو کہ میں ان کے قریب ہی ہوں، اور جو وہ کچھ بیان کر رہے ہیں میں سن رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں، اور صرف سنتا ہی نہیں بلکہ اس کا جواب بھی دیتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ تو مسلمان کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ مسلمان کی دعا کبھی رد نہیں جاتی ہے، ضرور قبول ہوتی ہے، بشرط کہ کوئی ناجائز دعا نہ مانگے، قطع رحمی کی دعا نہ کرے، کسی حرام کام کے لیے دعا نہ کرے، جائز کام کے لیے دعائیں کریں، خوب اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اور دعا عبادت کا مغز ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگو، خوب منتیں مانگو، خوب التجائیں کرو، کیونکہ اللہ ہی تعالیٰ ہے جو دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی اپنے بندے سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ اور جب دعا اسپیشلی بھی مانگنا چاہیے کہ انسان کو اپنی نمازوں کے علاوہ بھی دعائیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں دن میں اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔
اندازہ لگائیے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اللہ تعالیٰ سے دن میں 100 مرتبہ 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، حالانکہ آپ معصوم تھے، آپ سے کوئی گناہ سرزد ہونے کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی، امکان تک نہیں کیا جا سکتا اس بات کا۔ پھر بھی اللہ کے نبی اس بات کو پسند کرتے تھے کہ وہ اللہ سے استغفار کریں، اور اپنی امت کو انہوں نے یہ سبق دیا کہ اللہ سے زیادہ استغفار کرو اور دعائیں مانگو۔ جب نماز میں ہو تو سجدے میں دعائیں مانگو، سجدے میں جب بندہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو سن لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریے، اور دعا مانگنے کا طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ کی حمد بیان کی جائے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، پھر دعائیں مانگی جائے۔ ایک دعا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وہ دعا ہے جس میں بندہ اپنی کمزوری اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، تو غلطی نہیں کرتا ہے، میں تو انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، تو میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ دعا اتنی پسند ہے کہ جو بندہ اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم ان کو بخش دیتے ہیں، ہم مومنین کو اس دعا کے ذریعے نجات دیتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کی پیٹ سے جو نجات دی وہ اسی دعا کی برکت سے دی، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر کوئی مومنین بھی ہماری طرف اس دعا کے ساتھ رجوع کریں گے تو ہم یقیناً ان کو بھی نجات دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، خوب التجا کریں اور مانگیں، اور مانگنے کے لائق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اسی سے مانگا جائے، وہی معبود ہے۔ میں نے شروع میں جو قرآن مجید کی ایک سورہ فاتحہ کی جو آیت تلاوت کی، اس میں فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہے، اپنے بندے سے محبت کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، اور قیامت کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر بندہ کہتا ہے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں، اور تو ہی ہے ہی مدد مانگنے کے قابل، تجھی سے مدد مانگی جا سکتی، کوئی ہے ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ مدد کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، ایمانداری کے ساتھ مانگیں، اخلاص کے ساتھ مانگیں، عاجزی کے ساتھ مانگیں، انکساری کے ساتھ مانگیں، اور یقین کے ساتھ مانگیں کہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ قبول ہوگا، لیکن کسی ناجائز کام کے لیے دعا نہ کریں، ہمیشہ حلال چیز اللہ تعالیٰ سے مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، ہماری جائز تمنا کو قبول فرما، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔